الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم اللہ کریم کی توفیق سے کل ہم نے سورہ قمر مکمل کر لی۔ آج ہم سورۃ الرحمن کا تعارف پڑھیں گے اور اس کا شان نزول اور اس کے مضامین، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سورت کے اندر کس طرح کے مضامین بیان ہوئے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم باقاعدہ سورت کو شروع کریں گے۔ سورۃ الرحمن، اس کا پہلا کلمہ الرحمن ہے اور یہی سورت کا نام ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی تجلیاں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے سورت کے مضامین سے یہ نام بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ نے فرمایا کہ اس کا نام عروس القرآن بھی ہے، یعنی قرآن پاک کی دلہن ہے سورۃ الرحمن۔ اس میں 3 رکوع، 76 یا 78 آیتیں، 351 کلمات، 1626 حروف ہیں۔ نزول، اگرچہ چند حضرات نے اسے مدنی صورتوں میں شمار کیا ہے، لیکن اکثر علماء تفسیر کی یہی رائے ہے کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، یعنی یہ سورت مکی ہے۔ اس کے مضامین بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح روایات میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سورت کے ابتدائیہ میں لکھتے ہیں، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک روز صحابہ کرام کہنے لگے کہ قریش نے آج تک قرآن کو سنا نہیں ہے، بغیر سنے قرآن کی مخالفت کرتے رہے۔ اگر کوئی صاحب ہمت کر کے اور بلند آواز سے ان کو قرآن حکیم سنائے تو کتنا اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، یہ سعادت میں حاصل کروں گا، یعنی میں کفار کو جا کے قرآن پاک سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا، تمہارا سنانا مناسب نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کمزور اور ضعیف سمجھ کر تمہیں زد و کوب کریں، تمہیں ماریں۔ کسی ایسے آدمی کو یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے جس کا قبیلہ زور آور ہو، تاکہ اس کے خوف سے کوئی کافر اس پہ ظلم و ستم نہ کر سکے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک نہ سنی، اٹھے، مقام ابراہیم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنی سریلی آواز میں قرآن حکیم کی سورۃ الرحمن کی بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی۔ قریش جو اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے، پہلے تو انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قریب آ کے انہیں مارنا شروع کر دیا، بڑی بے دردی سے انہیں پیٹا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس واقعہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں قرآن حکیم کی کتنی محبت تھی، وہ کتنے ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ کفار کے سامنے بھی قرآن پڑھنے سے وہ ہچکچاتے نہیں تھے، اور کفار قرآن پڑھنے کے اوپر ان پہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم اپنے مسلمانوں کے اندر بھی قرآن پڑھنا، اس سے شرماتے ہیں کئی لوگ، اور ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جبکہ صحابہ کرام کو قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت تھی کہ وہ کفار کے سامنے بھی قرآن پڑھنے سے ڈرتے نہیں تھے۔ نخلا کے مقام پر جب جنات کا ایک گروہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے گزرا تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی نماز میں سورۃ الرحمن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ واقعہ بھی ہجرت سے پہلے مکی زندگی کا ہے۔ ان روایات صحیحہ کے بعد اس کے نزول کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اس سے پتہ چلا یہ سورت مکی سورت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ مضامین اس میں کس طرح کے بیان ہوئے؟ اسماء حسنہ میں سے الرحمن کے ساتھ اس سورت کا آغاز فرمایا گیا۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن یہ رحمت و لطف کی
ان وسعتوں اور بلندیوں کو شامل ہے جن کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس میں ایسی صلاحیتیں ودیت کیں اور ایسی استعداد انسان کے اندر رکھ دی جن میں سے بعض کا تعلق انسان کی روحانی بلیدگی سے ہے اور بعض کا تعلق انسان کی مادی زندگی کی نشو و نما سے۔ اللہ نے انسان میں دونوں طرح کی صلاحیتیں، قابلیتیں رکھی ہیں، بعض ہیں روحانی صلاحیتیں اور بعض ہیں مادی صلاحیتیں۔ پہلے اللہ نے اس نعمت کو بیان کیا جس کا تعلق انسان کے قلب و روح سے ہے، یعنی قرآن پاک کا علم اور اس کے اظہار و بیان کی قوت۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، علمہ البیان، اور قرآن کا بیان کرنا بھی سکھایا۔ اس کے بعد آسمانی اور زمینی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کی غذا، اس کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے ضمن میں چند احکامات بھی ارشاد فرمائے، ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی شان کبریائی کا بھی ذکر کیا، اور اس صورت میں نوع انسانی کے ساتھ ایک دوسری نوع کا ذکر بھی خصوصیت سے کیا گیا جس کو جن کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے مادہ تخلیق میں جو فرق ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بار بار تکرار سے اس حقیقت سے بھی اللہ کریم نے آگاہ کیا کہ قرآن کے مخاطب صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی ہیں، اور جب وہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے مکلف ہیں تو واضح ہو گیا کہ جنات بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہیں، اور ہمارے پیارے آقا جن و انس دونوں کے نبی بن کے تشریف لائے۔ تو یہ جنات بھی انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صرف انسانوں کے نبی اور رسول نہیں ہیں بلکہ حضور جنات کے لیے بھی نبی بن کے تشریف لائے۔ دوسرے رکوع میں جن و انس میں سے جو سرکش افراد ہیں ان کے انجام کے بارے اللہ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا، اور آخری رکوع میں بڑے روح پرور انداز سے ان انعامات اور احسانات کا ذکر کر دیا جو رب کریم جن و انس میں سے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں پہ رب نے جو انعامات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، اپنے ہر قسم کے عذاب سے پناہ دے، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی محبت سے ہمارے دل و ظاہر و باطن کو اللہ مالا مال فرمائے، اور اپنے ان سعادت مند بندوں میں شامل کرے جن پہ رب کریم راضی ہے۔ یہ ہے سورت کا تعارف جو آپ نے سن لیا۔ کل انشاءاللہ ہم باقاعدہ اس سورت کو شروع کریں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔